أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور ملت کے پرہر نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و حفاظت پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ادارے حکم و سپر کی جو مصری شعبے ہیں، جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین ہیں. در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہے، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر اور رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلعہ کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں بدعات و خرافات کے منٹے سیلاب کو روکا جاتا ہے. مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے انہیں روپیہ دیا. میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے انہیں روپیہ نہیں دیا. مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبدالقادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ ابو حنیفہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ اشرف علی تھانوی جیسا مفکر کس نے دیا؟ احمد سر ہندی جیسا مجدد کس نے دیا؟ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ حسین احمد مدنی جیسا اولوالعزم کس نے دیا؟ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ شاہ ابرار الحق جیسا مستحی کس نے دیا؟ مولانا الیاس جیسا داعی وہ مبلغ کس نے دیا؟ مولانا غلام محمد استانی جیسا خادم القرآن والمساجد کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات ازہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری اور رہنمائی مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مضبوط تھی، جن کی نگاہ شراب ایمان سے مقبول تھی. حاضرین اعزام، یہی مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تقدیر ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعلیم اور تعریف ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے، یہی مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی کی ترغیب ہوتی ہے. محترم حضرات، اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس کے ذریعے جہان عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے تعصب کو قوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھایا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جاتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نہ ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خدا بند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مدارس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.